فَيَتَعَلَّمُونَ پھر سیکھتے تھے ان سے وہ چیز کہ تفرقہ ڈالتے تھے اس کے ذریعے درمیان خامد اور اس کی بیوی کے. تو معلوم ہوا یہ اثر ہے. حدیث میں آتا ہے شیطان اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے صبح جاؤ کام کر کے آؤ. صاف حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف میں دیکھ لیں. تو پھر شام کے وقت شیطان کا ایک گروہ آتا ہے، کہتا ہے میں نے بھی پھر نہیں چھوڑا فلاں مرد اور عورت کو، خامد بیوی کو لڑا. الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیسز. الرحمن الرحیم. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَئَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت. صدق اللہ العظیم. فرمایا بجائے کتاب اللہ کے انہوں نے تابعداری کی اس چیز کی، یعنی جادو کی، جو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں، اور بعد میں وہ چیزیں سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے دفن کر دیں، نکال کے لوگوں کا دیکھا اس نے جادو کے ذریعے سب کچھ اپنا سخر کر رکھا تھا، مسخر کر رکھا تھا. معاذ اللہ. فرما تابعداری کی انہوں نے، ان یہودیوں نے، اس چیز کی کہ پڑھتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں. عرب میں نے فی کیا ہے. اور یاد رکھنا جادو کی فرمایا شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے 13 قسمیں ہیں، بعضوں نے اس سے زیادہ بھی بتائی. ہر قسم میں غیر اللہ کی پکار ہے، اس لیے جادو کرنے والا کرانے والا دونوں کافر ہوتے ہیں. پیغمبر تو توحید کا ڈنکا بجانے والا ہوتا ہے، پیغمبر تو رد کرنے والا ہوتا ہے ایسی چیزوں کا. تو وما کفر سلیمان، نہیں انکار کیا سلیمان نے، کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے، لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا. کتنا واضح ہے. یعلمون الناس السحر، سکھاتے تھے وہ شیاطین لوگوں کو جادو. جی. وما انزل، اس کا عطف ما تتلو الشیاطین پہ ہے کہ تابعداری کی اس چیز کی جو اتاری گئی، یا اس کا عطف ہے سحر پہ کہ جادو اور وہ چیز جو اتاری گئی 2 فرشتوں پہ بابل شہر میں جو ہاروت اور ماروت تھے. جہاں بعض مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہاروت ماروت فرشتے نہیں تھے، یہ بھی شیطان تھے معاذ اللہ، لیکن یہ تفسیر بالکل غلط ہے. یہ 2 حقیقی فرشتے تھے. اللہ رب العزت اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ لوگوں کو جا کے بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ سکھاؤ کہ جادو کریں، یہ مسئلہ نہیں تھا. اگر کوئی اسی کو آسان طریقے سے سمجھنا چاہے تو خیال کرنا، ایک آدمی کو سود کا پتہ ہی نہیں ہے، خطرہ ہے کہ وہ سود کھانے لگ جائے گا. زبیر کو میں بھیجتا ہوں اور جا کے زبیر تفصیل سے سمجھاتا ہے سود اس کو کہتے ہیں. مجھے انصاف سے بتائیں میں نے زبیر کو کیوں بھیجا، مولوی زبیر کو کہ یہ سود کھاؤ، کیوں بھیجا ہے؟ کہ ان کو پتہ چلے کہ سود ہے کیا چیز، بس اتنی بات ہے. وہ ہاروت ماروت جو آئے تھے تعارف کرانے کے لیے آئے تھے، اس لیے نہیں آئے تھے کہ جادو کرو اور کراؤ. کئی ساتھی یہاں بیٹھے ہوں گے شاید جن کا یہ ذہن ہو، یا بن جائے یا پہلے ہو یا کہیں دورہ تفسیر پڑھا ہو. میں دلائل کی دنیا میں بات کرتا ہوں. خدا را یہ بات کہنا کہ نبی علیہ السلام پہ جادو نہیں ہوا، یہ اپنا عقیدہ نہ رکھنا. ہمیں قاضی شمس الدین علیہ رحمت کی تحقیق پہ یقین ہے، ہمیں سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی تحقیق پہ یقین ہے، ہمیں شیخ القرآن رحمہ اللہ کی تحقیق پہ یقین ہے، ہمیں
اپنے اکابرین کی تحقیق پہ یقین ہے، ٹھیک ہے؟ میرے آقا پہ جو جادو ہوا تو اسی طرح جس طرح آپ کو سردردی ہوئی، آپ کو بخار ہوا، آپ کو کوئی اور تکلیف ہوئی، یہ بھی ایک نوع من المرض ہے، ایک بیماری ہے، وہ بیماری بھی باذن اللہ ہے، یہ بیماری بھی باذن اللہ ہے۔ آخری دو صورتوں کا شان نزول ہی یہی ہے۔ میں حیران ہوں ان نوجوانوں پہ، ان محققین پہ جو شان نزول کو نہیں مانتے، حالانکہ دیکھیں اگر ہوتا تو سید عنایت اللہ شاہ بخاری جیسا محقق اور مدقق سمجھا جاتے، قاضی شمس الدین علیہ رحمت سمجھا جاتے، علماء دیوبند سمجھا جاتے۔ اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو ہماری صحت پہ اثر نہیں ہے، لیکن خدا را اپنا عقیدہ خراب نہ کرنا۔ بہرحال جادو کا اثر باذن اللہ ہے، گولی کا اثر باذن اللہ ہے، زہر کا اثر باذن اللہ ہے، دوا کا اثر باذن اللہ ہے، دم کا اثر بھی باذن اللہ ہے۔ اس لیے یہ فرشتے آئے تھے، اور کوئی یہ نہ کہے کہ جادو سکھانے کے لیے آئے تو پھر جادو جائز ہو گیا، نہیں نہیں، وہ آئے تھے صرف یہ، میں نے جو آپ کو سود والی مثال دی ہے کہ جا بتا کیا تھا کہ کل لوگ سود سے بچے۔ وما يعلمان من احد، وہ کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے۔ تفسیر جواہر القرآن کھولو حذیفہ، وما يعلمان من احد، کوئی کہے کہ ادھر قرآن صاف کہہ رہا ہے يعلمان من احد، تو ہم کہیں گے تفسیر میں دیکھ لیں جواہر القرآن، يعلمان بمعنی يعلمان، سکھاتے نہیں تھے بلکہ اس کا مطلب ہے نہیں بتاتے تھے، اعلان کرنا، خبر دینا، یہ مقصد ہے۔ وما يعلمان من احد، کسی ایک کو خبر نہیں دیتے تھے، بتاتے نہیں تھے، اور اگر میں نہ کرنا ہی ہے سکھانے تو میں نے پھر سکھانا اعلام کے ہوگا۔ یہاں تک کہتے تھے سن لو انما نحن فتنہ، ہم آزمائش ہے، فلا تکفر، یہ جادو کفر ہے، کفر نہ کرنا۔ کتنی واضح بات آ گئی۔ جس طرح زبیر جا کہتا ہے سود حرام ہے، میں تو تمہیں سمجھا رہا ہوں، تعارف کرا رہا ہوں، خدا را سود نہ کھانا، سود نہ کھانا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر سیکھتے تھے ان دونوں سے، یعنی انہوں نے تعارف کرایا، انہوں نے آگے اس پہ عمل شروع کر دیا، پھر انہوں نے سیکھتے تھے ان سے وہ چیز کہ تفرقہ ڈالتے تھے اس کے ذریعے خامد اور اس کی بیوی کے درمیان۔ تو معلوم ہوا یہ باذن اللہ ہے، اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی کسی کو گولی مارتا ہے، اگلا مر جاتا ہے، مارنے والا سخت گنہگار ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یعنی بڑی لمبی مدت سزا بھگتے گا، لیکن اس کی گولی نے جو اثر کیا، یہاں عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ نہیں مار سکتا تھا۔ کئی لوگوں کو گولی لگی اور اس گولی کا اثر نہیں ہوا، سب کچھ باذن اللہ ہے۔ ہاں یہ غلط کام ہے، اللہ پاک گرفت کریں گے، پکڑیں گے۔ کل کافر کو جو جہاد میں مار رہے اس میں اللہ جزا دیں گے، سزا نہیں دیں گے، سب کچھ باذن اللہ، باذن اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کتنے معجزات ہیں، لیکن باذن اللہ، باذن اللہ، سب کچھ باذن اللہ۔ اللہ اکبر، اپنا عقیدہ صحیح رکھنا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، آج بھی یہ جادو کا چرچا ہے کفار کے اندر، مشرکین کے اندر، شیعہ اور رافضی کے اندر، جی۔ فَيَتَعَلَّمُونَ، پھر سیکھتے تھے ان سے وہ چیز کہ تفرقہ ڈالتے تھے اس کے ذریعے درمیان خامد اور اس کی بیوی کے۔ تو معلوم ہوا یہ اثر ہے۔ حدیث میں آتا ہے شیطان اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے صبح جاؤ کام کر کے آؤ، صاف حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف میں دیکھ لیں۔ تو پھر شام کے وقت شیطان کا ایک گروہ آتا ہے، کہتا ہے میں نے بھی پھر نہیں چھوڑا، فلاں مرد اور عورت کو، خامد بیوی کو لڑا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اسے گلے سے لگا لیتا ہے بڑا ابلیس، اور کہتا ہے اچھا ہے تو نے سب سے اچھا کام کیا ہے کہ خامد بیوی۔ معلوم ہوا خامد بیوی کی لڑائی شیطان کو بڑی پسند ہے، رحمان کو پسند نہیں ہے۔ جس گھر میں خامد بیوی کی لڑائی ہو اور یہی پوری زندگی طریقہ جاری ہو، وہاں برکات نہیں ہوں گے، سکون نہیں ہوگا،
اور جہاں خامد بیوی میں آپس میں تعلق صحیح ہو، پیار محبت ہو میرے عزیزوں، اولاد بھی انشاءاللہ اس پہ بھی اثرات ہوں گے، رزق پہ بھی اثرات ہوں گے، سکون پہ بھی اثرات ہوں گے۔ دیکھیں نا مولانا جا کے بیٹھو کہ شیطان جو ہے وہ خامد اور بیوی کے درمیان کیا کرتا ہے، تفرقہ ڈالتا ہے اور راضی ہوتا ہے، اچھا ہے تو نے تو واہ واہ کام کر دیا ہے۔ وما ہم بدارین بہ من احد، دیکھنا نہیں تھے وہ جادوگر نقصان پہنچانے والے جادو کے ذریعے کسی ایک کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ الوانی صاحب کو ایک آدمی کہے الوانی صاحب بات سنو، انہیں فلاں نے فلاں کو مار دیا تو پھر مکشی ممید وہ ہو گیا، وہ زندگی دینے والا ہے مارنے والا ہے، غلط کام کیا ہے، لیکن مکشی اور ممید کون ہے؟ اللہ۔ دیکھے نا وما ہم بدارین بہ، وہ جادوگر نہیں ہے کسی ایک کو نقصان پہنچانے والے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ کوئی آؤٹ آف کنٹرول نہیں کہ اللہ کنٹرول نہیں کر سکتا ہے معاذ اللہ۔ یہ جو آپ کتاب پڑھتے ہیں شرح عقائد، کون کون پڑھ رہے شرح عقائد؟ آتی جگہ یہ جو شرح عقائد ہے یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ کوئی مذاق ہے، کوئی قصے کہانیاں ہیں۔ اس کی شروع میں فلسفہ ہے، واقعہ بڑی مشکل ہے، آگے آسان ہے، یہ عقیدے کی کتاب ہے، اور اس سے آگے چل کے پھر خیالی ہے جو آج کل نہیں پڑھائی جاتی بالکل مدارس میں، اور اس سے آگے پھر امور عامہ ہے، کم از کم نام یاد رکھا کرو، خیالی کے بعد امور عامہ ہے، یہ تکبیر کی کتابیں ہیں۔ علم عقیدے کا سارا ذکر ہے، اس کو کہتے ہیں علم کلام، علم کلام، شرح عقائد، خیالی، امور عامہ، یہ علم کلام ہے۔ ان کے اندر یہی چیز سمجھائی گئی ہے کہ اللہ باذن اللہ، بھوک نے میری، روٹی نے میری بھوک کو ختم کر دیا۔ روٹی کیا ہے؟ پیاس، پانی نے پیاس ختم کر دی، سب کچھ باذن اللہ ہے، ورنہ کئی لوگ اتنا پانی پیتے ہیں پیاس نہیں ختم ہوتی، روٹیاں کھاتے ہیں بھوک نہیں ختم ہوتی۔ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ باذن اللہ، یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، سیکھتے تھے وہ چیز جو انہیں نقصان دیتی تھی، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور انہیں نفع نہیں دیتی تھی، یعنی جادو۔ میرے عزیزو یضر اور ینفع علم معانی کے قانون کے مطابق یہ طباق اور تضاد ہے، زر اور نفع، زار اور نافع صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور البتہ تحقیق انہیں علم ہے جو جس نے بھی سیکھا یہ جادو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور البتہ بری ہے وہ چیز شروع میں نے باؤ بیچ دیا انہوں نے اس کے بدلے اپنی جانوں کو، اپنا عقیدہ تباہ کر دیا، کاش کہ وہ جان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر یہ یہودی مشرک ایمان لے آتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کے ساتھ، وَاتَّقَوْا، اور کفر اور جادو سے بچتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، البتہ بدلہ اللہ کی طرف سے اس گناہ چھوڑنے کا، ایمان لانے کا بہتر ہوتا، کاش کہ وہ جانتے۔ آج انشاءاللہ آگے 2 رکوع پڑھیں گے، کل پہلا پارہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ ربنا الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، شبہات کے جواب ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ کہو تم راعنا۔ اصل میں راعنا کا معنی ہماری طرف توجہ کر، وہ گستاخ کیا کرتے تھے، راعی کا معنی چرواہا، سادے سادے مسلمان بھی کہتے تھے راعنا، غلام نہ کر، اس طرح راعنا کی جگہ راعی بنا دیتے تھے، سادے مسلمان بھی ایسے کرتے تھے۔ فرمایا وہ لفظ ہی نہ استعمال کرو جو کہ شبہ والا ہے، اے ایمان والو نہ کہو راعنا، اور کہو تم انظرنا، ہماری طرف توجہ کرو، انظرنا کہہ دو راعنا۔ اسی سے ہم استدلال لیں گے کہ اگر ایک لفظ کے کئی معنی بنتے ہوں، چھوڑ دو اس لفظ کو، وہ استعمال کرو جس کے کئی مطلب نہ بنتے ہوں اور پریشانی لو۔ واسمعوا، اور سنو تم، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اس سے یہ مسئلہ نکل گیا پیغمبر علیہ السلام کی جان بوجھ کے گستاخی کرنے والا وہ کافر ہے، اسے کافر نہ کہنے والا بھی کافر ہے۔ ہن مرکزی آڑے اور میرے
پوتے شاگرد مولا خضر ایاز صاحب حفظہ اللہ دے شاگرد بڑے خوش ہوں گے، سادہ فتویٰ لگا ایسے لوگوں کو کافر نہ کہنے والا بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ میں دلائل کی دنیا میں بات کرتا ہوں، مولا خضر ایاز صاحب میری عزت کرتے ہیں، آپ پوچھ لیں ان سے، اور کبھی بات چھیڑنا، دل سے عزت کرتے ہیں، وہ میرے پوتے ہیں۔ مولانا فضل داس صاحب میرے بڑے مخلص شاگرد ہیں، حضروں میں پڑھاتے ہیں، انہوں نے ان کے پاس پڑھا ہے، تو یہ مجھے خود کہتے ہیں آپ میرے دادا استاد ہیں۔ دلائل کی دنیا میں بات کرتے ہیں، یہ ہوں یا احمد شعیب صاحب ہو یا یوسف رحمانی صاحب ہو یا کوئی ہو، شفاء اللہ شاہ صاحب ہو، ہم انہیں دیکھ کے بھی خوش ہیں کہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر ان میں کوئی غلطی ہے اللہ انہیں بھی معاف کرے، ہمیں بھی معاف۔ یہ ذہن رکھو گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی گستاخی کرنے والا کافر ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ کل جس کتی کا، لومڑی کا، کجری کا، باندری کا ذکر کیا تھا جس نے نبی علیہ السلام کی بھارت میں گستاخی کی ہے، اللہ پاک اسے تباہ و برباد فرمائے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے۔ میٹرک فیل حضرات، تم یوں کہا کرو کہ نہیں لائک کرتے، نہیں پسند کرتے۔ میں نے بھی ایک دفعہ امتحان دیا تھا ہائی سکول میٹرک میں کا، رہ گیا، پھر ایک دفعہ پاس ہو گیا۔ ادھر 2-3 میرے شاگرد تھے، انہوں نے کہا استاد جی کمرہ بتا دو، پرچیاں پچھاڑیاں ساڈا۔ تو میں نے ان کو کہا ذلیلو مجھے بھی ذلیل نہ کرو، میں پرچیاں لے کے نہیں پاس ہونا چاہتا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ ان میں سے ایک ارشد نامی تھا، تو وہ کھڑا تھا ادھر، نوجوان تھا، مولوی نہیں تھا، ادھر کھڑا تھا، استاد ذرا سامنے آنا تو سارا پرچی دے دو۔ بہرحال ایسی میٹرک کو اور ایف اے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب۔ آپ کی بہن اریکا نامی کے کل اس کے پیپر مکمل ہوئی ہے، سائنس کے ساتھ میٹرک کر رہی ہے۔ کل میں نے گھر بڑی خوشی کی تو آپ کی باجی ہنس کے کہنے لگی کہ ابھی تو اس نے امتحان دیا ہے، پتہ نہیں رزلٹ کیا آئے گا۔ میں نے کہا فیل بھی ہو جائے نا، میری بیٹی نے جو سب سے لاڈلی ہے سائنس کے ساتھ نامی کے پیپر دیے، یہ پیپر دینی میرے لیے بہت بڑی خوشی ہے۔ تو بھائی یہ میٹرک ایف اے بی اے کرو، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ نہیں پسند کرتے، لائک کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے اور نہ مشرکین میں سے۔ کیا پسند نہیں کرتے؟ یہ کہ اتاری جائے تم پہ کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے، کہ راعنا نہ کہو انظرنا، یہ خیر ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص کرتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ پاک صاحب ہے فضل بڑے کا۔ جب تمہیں پتہ چل گیا کہ ہم رائنا کو ختم کر دیا ہے، مفاسد چلے گئے، وہ ہم نے انظر رکھ دیا ہے، تو پھر خیال کرو ہم اور بھی منسوخ کر سکتے ہیں، جو منسوخ کرے تو تم اعتراض نہ کیا کرو۔ حکیم دوا بدلے تو کوئی یہ نہیں کہتا پچھلے ہفتے اے دوا سی ہو، اس نے جو مناسب سمجھی وہی بتائی۔ کبھی ایک حکیم کہتا ہے گوشت نہیں کھانا، کبھی کہہ دیتا ہے اب رج کے کھا۔ تو فرمایا ما ننسخ من آیت، جو ہم منسوخ کرتے ہیں کسی آیت سے یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں آپ کے دل سے، لاتے ہم بہتر اس سے یا مثل اس کے، تم کیوں اعتراض کرتے ہو؟ میرے پچھلی کاپی میں تفسیر فاروقی میں یہاں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کی تفصیل سلیمان بتا دے گا کہ نسخ کی 4 قسمیں ہیں۔ بعض اوقات حکم منسوخ ہو جاتا ہے، تلاوت باقی رہتی ہے، بعض اوقات تلاوت بھی نہیں اور حکم بھی نہیں رہتا ہے۔ بہرحال اس میں قسمیں ہیں۔ منسوخ آیات بعض کہتے ہیں 500، بعض کہتے ہیں 20، بعض کہتے ہیں 5، بعض کہتے ہیں 1 بھی نہیں، ساری تفسیر ادھر لکھی ہوئی ہے۔ ما ننسخ من آیت، جو ہم منسوخ کرتے ہیں کسی آیت سے، اور ننسخ یا اس کو بھلا دیتے ہیں آپ کے دل سے، بعض میں نہ کرتے ہیں، یا ہم مؤخر کرتے ہیں اس کے حکم کو، لاتے ہم بہتر اس سے یا کم از کم مثل اس کے۔ کیا تجھے علم نہیں ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے؟ کیا تجھے علم نہیں ہے بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے لیے آسمان و زمینوں کی بادشاہت، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔
میرے استاد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے ولی وہ دوست ہے جو گرفتاری سے پہلے کام آئے، نصیر وہ دوست ہے جو گرفتاری کے بعد کام آئے۔ قیامت کے دن نہ گرفتاری سے پہلے کوئی کام آئے گا، نہ گرفتاری کے بعد چھوڑ۔ سوال کرو اپنے رسول سے کہ یہ نسخ کیوں ہوا، اس میں حکمت کیا ہے؟ جیسے سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے، اس سے پہلے ان کی قوم نے سوال کیے، اور جس نے تبدیل کیا کفر کو بدلے ایمان کے فقط ضل سواء السبیل، بس تاکہ وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے۔ ود کثیر من اہل الکتاب، پسند کرتے ہیں بہت سارے اہل کتاب میں سے، کاش کہ تمہیں لوٹا دے تمہاری ایمان لانے کے بعد کافروں میں، تمہیں کافر بنا دے، حسد کرتے ہوئے اپنی جانوں کی طرف سے، او یہود و نصارہ، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق ظاہر ہو گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہے، قرآن سچی کتاب ہے۔ فافو، جی میرے لاڈلے پیغمبر ان کو کہہ دو معاف کرو، درگزر کرو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم قتال والا لائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ نصیب گل اور اسد اور خبیب وغیرہ جہاد 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 کرتے ہیں، پھر تیار بھی رہو، یہ نہ ہو کہ جب جہاد ہو تو استاد جی نہیں شادی قریب ہے جی، بابری بڈھے نے میں دورہ حدیث کرنا، جب جہاد کا حکم ہے تو پھر نکل کے آگے جا کے شہید ہو جانا اور کئی لوگوں کو جہنم رسید کرنا۔ یہ زبانی کلامی جہاد 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 اس کے قائل نہیں، جب ہو جائے جہاد تو پھر نکل کے سینہ تان کے جانا ہے، انشاءاللہ شہادت ملے گی، یا غازی بن جاؤ۔ امور مصلحہ، واقیم الصلاۃ، قائم کرو تم نماز کو، ادا کرو تم زکوٰۃ کو، اور جو کچھ تم نے آگے بھیجا جانوں کے لیے بھلائی سے، پاؤ گے اس کا ثواب اللہ کے ہاں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو خیر یا شر خوب دیکھنے والا ہے۔ آگے شکوہ ہے جی، شکوہ، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا او نصارا، کہنے لگے ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہ جو یہودی یا نصرانی ہوگا۔ الوانی صاحب ان کا نظریہ تھا کہ جنت میں وہ جائے گا جو یہودی ہوگا یا نصرانی، اور کوئی نہیں جائے گا۔ تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہے۔ قل ہاتوا برہانکم، ارشاد فرما دو پیغمبر لے آؤ تم اپنی دلیل کو، اگر ہو تم سچے کہ واقعی تم صرف جنت میں جاؤ گے۔ بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے سونپ دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، یعنی استقام علی التوحید، استقام علی التوحید، توحید پہ استقامت اختیار کی، مخلص رہا، حالانکہ وہ نیکیاں بھی کرتا ہے۔ شاہ صاحب کا مرید ہونا کام نہیں آئے گا جب تک عمل نہیں ہو، منڈیالے میں کتابیں پڑھنی کام نہیں آئیں گی جب تک عمل نہیں ہوگا، فاضل دیوبند مولانا نور محمد کا شاگرد ہونا کام نہیں آئے گا رحمہ اللہ جب تک عمل نہیں ہوگا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، ساڑھے گھر جی اعظم طارق صاحب بھی آنے سن، ضیاء الرحمن فاروقی صاحب بھی آنے سن، لدھانوی صاحب بھی آنے، بڑی اچھی گل ہے، لیکن یہ بھی کام نہیں آئے گا جب تک عمل نہیں ہوگا، جب تک وَهُوَ مُحْسِنٌ، حالانکہ وہ نیکیاں کرتا ہے، پس اس کے لیے اس کا اجر ہے رب کے ہاں، پس نہ خوف ہوگا ان پہ آخرت میں، نہ وہ غمناک ہوں گے جب دنیا سے مفارقت ہو رہی ہوگی، جا رہے ہوں گے۔ دوسرا شکوہ، یہودی کہنے لگے نصرانی کسی چیز پہ نہیں ہے، اور نصرانی کہنے لگے یہودی کسی چیز پہ نہیں ہے۔ میرے نزدیک یہ بھی طباق ہے، ایک کہہ رہے تم کسی دین پہ نہیں، دوسرے کہہ رہے تم، حالانکہ دونوں پڑھتے ہیں کتاب تورات اور انجیل۔ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، مثل ان کی بات کے مشرکین مکہ بھی کہنے لگے جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم حق پہ ہیں، بس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ آج بھی کئی مولوی ہیں پتہ الف بعد نہیں ہے، ذرا بھائی یضرب نہیں، فلانا بھی چٹا کافر تھے، فلانا بھی چٹا، یار تھوڑے استاد تے مڑو بھی کافر تھے، تو بھی کافر ہے،
فیما کانو یہ جڑے تویزہ نے پیسے نا یہ تو گوں ہوا جڑے تسی کہنو جو نسی بھی گوں کہنے واہ پتہ ہی کوئی نہیں کی موئے جو کڑنا تھے کی کرنا. میرے کو ایک مولوی صاحب پڑھنے آج کل فتوے لگے نے تو انہوں نے کہ میں ایک لڑکی نے شادی کرنا چاہنا اس کا نام خوشبو ہے. میں انہوں وظیفے وغیرہ دس سے کچھ عرصے کے بعد کہنے استاد جی گل لے وے وظیفے بڑے کیتے لیکن انہوں کہ اس مسلی ہے رشتہ نہیں دے ہونا. میں کہ ہوں آئندہ اس کا تو ارادہ نہیں کرنا تو جڑا انہوں مسلی آکھا نا میرے کو کچھ میرے دل تے کی گزر رہی اندروں میں بڑی خوشی ہوئی. استاد جی انہوں نے کہا بھی اس مسلی ہے رشتہ نہیں دے ہونا. فاللہ یحکم بینہم جی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جس پہ اختلاف کا. الوانی تینو مسلی کوئی نہ گواسی البتہ ڈڈو آ ناراض نہ ہوئے نا تینو مسلی کوئی نہیں کہے گا تو خوبصورت ایک کہہ دے کہ بھائی ڈڈو ہے یا شیر ہے یا ہاتھی ہے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ. تیسرا شکوہ کون شخص زیادہ ظالم ہو سکتا ہے اس شخص سے جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں سے. مفعول اول منع کا مفعول ثانی کہ یہ کہ ذکر کیا جائے مسجدوں میں نام اس کا جیسے نصرانیوں نے بیت المقدس کو برباد کیا مشرکین مکہ نے مسجد الحرام کو کیا اور نمک حرامی اور بدتینت مشرف نے جس طرح لال مسجد کو جو ہے کیا کیا ہے برباد کیا. تو میری بات سمجھی کہ تکلیف تو نہیں ہوئی. عمران خان نے پجاری تہن تھے کوئی مشرف نہیں ہے کوئی نہیں ہونے چاہیے یار. وصافی خرابہ اور کوشش کی مسجد کے برباد کرنے میں. اولئک ما کان لهم من يدخلوها الا خائفین یہ لوگ نہیں ہے ان کے لیے کہ داخل ہو مگر ڈرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں ذلت ہے اور آخرت میں عذاب ہے بہت بڑا. جب جائیں گے نا یہ مسجد الحرام وغیرہ میں تو ڈر رہے ہوں گے یا اللہ کا ڈر ہوگا عذاب نہ آ جائے یا مومنوں کا ڈر ہوگا کہ وہ مارے نہیں. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اللہ ہی کے لیے مشرق مغرب ہے. جس طرف تم پھیر لو چہروں کو کعبہ سے مدینہ کی طرف مصر سے عین سے سندھ سے کعبہ کی طرف چہرہ پھیرو گے نا فسم وجہ اللہ وہاں اللہ کی ذات ہے. ان اللہ واسع علیم بے شک اللہ تعالی وسیع علم والا ہے. حذیفہ میرا بیٹا کہتا ہے شہزادہ بیٹا کہ استاد جی اللہ پاک ہر جگہ تو پھر نظر کیوں نہیں آتا. اللہ اپنے عرش پہ ہے استوى علی العرش اور ہر جگہ ہے اے بالعلم علم کے ساتھ وہ ہر جگہ ہے حاضر و ناظر ہے بالعلم سب کچھ دیکھ رہا ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا یہودی کہنے لگے عزیر اللہ کا بیٹا نصرانی کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا مشرکین کہنے لگے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. آج کئی کہتے ہیں نور من نور اللہ اپنی طرف سے بات کہنے لگے اللہ نے اولاد بنا لی ہے سبحانہ پاک ہے وہ اللہ اولاد سے اسے کیا ضرورت بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے. کل لہ قانتون سارے کے سارے اس کے لیے فرما برداری کرنے والے. اولاد وہ چاہے جو کمزور ہو محتاج ہو ضرورت ہو اسے یا اس کی اولاد نہیں تو کسی کو بیٹا بنا متبنا جسے ضرورت ہے. اللہ پاک آسمان و زمین کا مالک ہے اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے. نہ عزیر اس کے بیٹے ہیں نہ عیسیٰ بیٹے ہیں نہ فرشتے بیٹیاں ہیں. اس لم یلد ولم یولد نئے سرے سے بنانے والا آسمانوں اور زمینوں کو کوئی اس کا خاکہ نہیں. یہ جو میبزی اور میں نے کتاب کا ذکر کیا ہے نا صدرہ اور شمس بازگاہ ان میں کیا ہوتا ہے یہ چیز ہے فلسفہ. استاد ملوانی والے فرماتے تھے فلاسفہ کہتے ہیں پوری اللہ کی مخلوق کا حیولہ ایک ہے. حیولہ وہ ہوتا ہے جو خاکے سے پہلے نقشے سے پہلے ہوتا ہے اور بعض کہتے نہیں آسمان کا حیولہ علیحدہ ہے زمین کا علیحدہ ہے انسان کا علیحدہ ہے جنات کا علیحدہ ہے جانوروں کا علیحدہ ہے. اب آپ کو بات سمجھ آئے گی. نئے سرے سے بنانے والا آسمانوں اور زمینوں کو پہلے کوئی نقشہ نہیں تھا حیولہ نہیں تھا. امیر صاحب جب مکان بناتے ہیں ان کے والد صاحب کے امیر کی شادی آ رہی مکان بناؤ تو ایک نقشہ ہوتا ہے. یہاں کمرہ ہوگا یہاں اٹیچ باتھ ہوگا یہاں باورچی خانہ ہوگا
یہاں غسل خانہ ہوگا. غسل خانے میں امیر سے کہتے غسل خانہ، پتہ نہیں اس سے کیوں زور ہے غسل خانے. اصل ہے کہ ترنول میں گرمی زیادہ ہے نا، تو حضرت کا مقصد ہے جب گرمی لگے گی، گھر آئیں گے، مڈیالے سے آئیں گے کہیں سے، پھر غسل کر لیں. اس لیے حضرت جب اپنے مکان کا ذکر کرتے ہیں تو غسل خانہ ہوگا. تو پھر استنجا خانہ کیوں نہیں، کہ اس کی حضرت ضرورت تھی. بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے بنانے والا آسمانوں اور زمینوں کو. جب فیصلہ کرتا ہے کسی امر کا، امر کسی آڑو فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہہ دیتا ہے کن ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. کنایا ہے سرعت تکوین سے، زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. زور وہ لگائے جو نہ کر سکے تھے، لگا زور، لگا زور، لگا زور، پھر وہ زور لگا. اللہ کو زور لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے لیے ہر چیز آسان ہے. ذالک حشر علینا یسیر، یہ لوگوں کو جمع کرنا ہمارے لیے قیامت کے دن آسان ہے. وقال الذین لا یعلمون، پانچواں شکوہ، کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے، مشرکین جاہل، کیا کہتے ہیں؟ کیوں نہیں کلام کرتا اللہ ہمارے ساتھ؟ کوئی گپ شپ ہو گیا، اللہ سامنے آیا، کوئی دیکھیا، او تاتینا آیا، یا کوئی نشانی ہے نہ مردے زندہ ہو جان، تو معلوم ہوا زندے نہیں، ہمارے ساتھ گفتگو کریں. السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بیٹا کیا حال ہے؟ سب خیریت ہے؟ موت ہی ہے، چھولے نہ ورڈ ہے، یا زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل ان کی بات کے، تشابہت قلوبہم، مشتبہ ہے دل ان کے خباثت اور سخت ہونے میں، اس کو تشبیہ کہتے ہیں. قد بینا، تشبیہ کس دی اصطلاح ہے؟ علم بیان دی. قد بینا الآیات لقوم یوقنون. آگے تسلی ہے جواہر القرآن، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق دے کی خوشخبریاں دینے والا، ڈرانے والا. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں. وہ اللہ کے ہاتھ میں، آپ بتاتے جائیں، پڑھاتے جائیں، سمجھاتے جائیں، ہدایت ہمارے اختیار میں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء ولن ترضی عنک الیہود ولا النصارى، ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہودی. یہ زجر ہے، ڈانٹ ہے. لکھیے یہ زجر ہے جی. شاہ آیا جناب، اللہ زندگی دے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، میرے لاڈلے پیغمبر ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہود و نصارہ. کب راضی ہوں گے؟ وہ آپ نے کرنا نہیں. حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، یہاں تک کہ تو تابعداری کرے ان کے دین کی. احمد صحیح صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے ملت، امت، سنت پڑھنے میں مشکل ہے اور بننے میں بھی مشکلات ہے. پڑھنے میں مشکل ہے اور ہاں جی. تو آڑے کہ احمد صحیح صاحب نہ محبت ہے، محبت میری ہے. اپنے بیٹے نو میرے کو بھیج کے خط لکھے تھی، من السعید الی الحبیب اللبیب، میں حبیب نہیں کیسی بلکہ لبیب بھی کیسی. من السعید الی الحبیب اللبیب، کوکب رکا لے کے آئے سی. بہرحال اللہ پاک غری کی رحمت فرما. بڑی اچھی بات کرتے تھے کہ ملت، سنت جی. اور تیسرا لفظ میں نے کیا کہا شاباش؟ کیا؟ امت، ملت، سنت. پڑھنا مشکل ہے تو بننی بھی یہ کیا ہے مشکل. اس طرح ملتیں نہیں بنتی، اسی طرح سنتیں نہیں بنتی. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، یہ بات توضیح طلبی میں بھی ہے، مختصر المعانی میں بھی ہے، نور الانوار میں بھی ہے کہ معرفہ دوبارہ مرفع ہے تو عین اول ہوتا ہے. معرفہ دوبارہ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، ارشاد فرما دو پیغمبر اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، وہی سیدھا راستہ ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور قسم ہے اگر تو نے تابعداری کی ان کی خواہشات کی، میرے لاڈلے پیغمبر ان کے پیچھے چلا نا
یہود و نصارہ کے، نہ آپ چلے نہ چلنا تھا، سمجھانا مقصد ہے۔ بعد اس کی کہ آپ کے پاس علم آ گیا، میرے لاڈلے پیغمبر، مالک من اللہ، نہیں ہوگا تیرے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی دوست نہ مددگار، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ سمجھانا امت کو مقصد ہے۔ آؤ ان ساری چیزوں سے کب بچو گے؟ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، دلیل نقلی از اہل کتاب، پڑھتے ہیں اس کتاب کو جیسا کہ حق ہے پڑھنے کا۔ اس کتاب سے مراد تورات، کہ اپنے دور میں تبدیلی نہیں کی، انجیل میں نہیں کی، یا اس کتاب سے مراد قرآن مقدس ہے۔ اپنے دور میں تورات انجیل حق والی کتابیں تھی، اب ان پہ ایمان رکھنے کی کوئی تبدیلی آ گئی۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے پڑھتے ہیں جیسا حق ہے پڑھنے۔ جیسا حق پڑھنے کا کیا ہے؟ قرآن کا حق ہے لفظ صحیح پڑھو، پھر حق ہے یہ ظاہر ہے، ایک باطن ہے کہ معنی سیکھو، پھر ایک ابتن ہے کہ عمل بھی کرو، تو تین حق پہ وہ عمل کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب یا قرآن کے ساتھ۔ سن لو جس نے انکار کیا اس کتاب یا قرآن کا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، بس یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے، جنہوں نے قرآن کو نہ مانا یا تورات زبور انجیل کو نہ مانا کہ سچی کتابیں تھیں، اب عمل قرآن مقدس پہ کرنا ہے۔ یا بنی اسرائیل ومن یرغب، کل پڑھیں گے، کہو انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں پھر دہرا دوں، لفظی ترجمہ اس پہ زور دیا کرو۔ میرے پاس پڑھنے کا مقصد یہ لفظی ترجمہ، مختصر تفسیر اور تحقیق آ جائے، آپ کامیاب ہیں۔ تلگنگ والے میرے استاد شیخ الحدیث مولانا محمد رفیق رحمت اللہ تعالی علیہ، میں نے ان کے پاس نفقۃ العرب پڑھی تھی، بڑے مشفق استاد تھے۔ وہ فرماتے تھے قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہو، مشکات آتی ہو اور قدوری آتی ہو، وہ فرماتے تھے میرے نزدیک یہ عالم ہے۔ ذرا اس چیز کو ذہن میں بٹھاؤ، ترجمہ آتا ہو اور مشکات شریف اور قدوری، تو انشاءاللہ استاد فرماتے تھے یہ عالم ہے، اور واقعی جس کو یہ تین کتابیں آتی ہیں وہ عالم ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی توفیق دے اور مجھے بھی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ جتنی ہماری شاگردنیں، جتنی مائیں بہنیں، جتنے دوست بزرگ، دوست دشمن اللہ بیمار ہیں، سب کو شفا عطا فرما، اللہ سب کو شفا عطا فرما، اللہ اس ادارے کی حفاظت فرما، اللہ اس ادارے کی ہر لحاظ سے حفاظت فرما۔ اللہ یہ میرے ننھے منھے اور بڑے جتنے بچے بیٹھے ہیں، اللہ سب کو حافظ، قاری، عالم بعمل، محقق بعمل، مدقق بعمل، اور فضلاء، اتقیاء، صلحاء، اولیاء، کتب ابدال بنا۔ اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرما، نیکیوں کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں ہمارے خاندان میں، گھروں میں، دوستوں میں، اسپتالوں میں، اپنے گھروں میں، اللہ سب کو شفا دے دے، اللہ سب کو شفا دے دے۔ اللہ جتنے اہل ایمان، عوام، خواص، ہمارے بیگانے جتنے فوت ہو گئے، خصوصاً والدین، اساتذہ، دوست، اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعزہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم برحمتک یا رحمت۔